ناظرین السلام علیکم۔ کل ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اپنی خصوصی پیشکش شہر اللہ۔ اس پورے مہینے میں اپنی اسی خصوصی پیشکش کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب۔ کل گفتگو ہم نے جہاں پہ چھوڑی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ وہیں سے آج آغاز کیا جائے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ انسان بہت خود غرض ہے، یہ ہر چیز میں اپنی منفعت دیکھتا ہے، اپنے فائدے دیکھتا ہے۔ خداوند عالم نے بار بار قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے، تو وہ کیونکہ ہمارا خالق ہے، ہماری رگ رگ سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ جب تک کہ ہم کو واپس پلٹ کے کچھ نہیں ملتا، اس وقت تک ہم بھی کسی کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ گو کہ ہمارے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں جب اپنے نفس کو پڑھتا ہوں تو خدا سمجھ میں آتا ہے۔ معرفت نفس کے ذریعے اللہ تک بہت آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے سوچنے والا دماغ امیر المومنین جیسا ہونا چاہیے یا ان کے عاشقوں جیسا۔ آج یہ بھوک، یہ پیاس، خصوصاً شدید گرمی کے مہینے میں، جب ایک طرف سے تمام ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر وقت کھاتے پیتے رہیے، اپنے جسم کو مضبوط اور توانا رکھیے، تو دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میرے پاس آؤ، بھوکے رہو، پیاسے رہو، خود کم کھاؤ، دوسروں کو زیادہ کھلاؤ۔ یہ تمام پہلو کیا ہے، کیوں ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کو کیسا بنانا چاہتا ہے، انہی تمام موضوعات پر یہ سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر ہے کہ ہماری سمجھ میں وہی باتیں آتی ہیں جو معصومین کے ذریعے ہم تک پہنچیں۔ آثار ماہ رمضان یعنی وہی منفعت، فائدے کیا ہیں اس مہینے میں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں، ایک موقع آپ نے فراہم کیا پروگرام شہر اللہ کے ذریعے ناظرین گوہر ایجنسی کی خدمت میں حاضری کا شرف ملا۔ رب کریم ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں والی گھڑیوں کو درک کرنے کی توفیق کرامت فرمائے انشاءاللہ۔ بڑا بعظمت مہینہ ہے ماہ رمضان۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا تذکرہ کیا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے، لیکن ان 12 مہینوں میں تنہا وہ مہینہ جس کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ پروردگار نے کیا، وہ یہی ماہ مبارک رمضان ہے۔ بے شک نبی اعظم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ۔ قرآن نے اعلان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر بہترین نمونہ عمل۔ پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو پیش کروں، گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نبی اعظم کے بارے میں ملتا ہے کہ اذا کان دخل شہر رمضان تغیر لونہ، جب کبھی افق پر ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آتا تھا، پیغمبر کا چہرہ اور پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاء، وہ اس پیغمبر کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ وَبِاللَّيْلَ مزمل، إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی ساتھ سیرت پیغمبر کا ایک پہلو، وَابْتَهَلَ فِي الدُّعَاء، دعا کی کوشش کرتے تھے نبی اعظم۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں ایک جملہ نماز شب کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول پر یعنی حبیب خدا پر واجب تھی وہ، جی ہاں، ہمارے لیے اتنی تاکید ہے تو یہی کیا کم احسان ہے کہ واجب نہیں کیا، شریعت سہلہ، مطلب یہ شریعت سہلہ تک پہنچایا ہے۔ مگر کیا عظمت ہے نماز شب کی۔ واہ، خدا توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم اس کی چاشنی سے
بہت اچھا جملہ کسی عالم دین نے کہا تھا کہ ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم جہاں اپنی کثرت والے علاقوں میں رہتے ہیں وہاں ہمیں قبرستان مل جاتے ہیں. بہت ساری قبور ایسی ہیں کہ جن کا کوئی نشان تک نہیں ملتا. بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا. مگر نماز شب ایک ایسی نماز ہے کہ جو ان لمحات میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی. جی ہاں. میدان محشر تک آپ کی دوست بن کر، بہترین دوست بن کر، آپ کی ہم نوا بن کر آپ کے ساتھ رہتی ہے واہ. اور آپ کی گواہ بنتی ہے. جی ہاں، خدا توفیق دے انشاءاللہ. بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں یہ کام ممکن ہے، ممکن ہے. بہت آسان ہے. ماہ مبارک رمضان کے بے شمار اثرات، برکات اور فوائد قابل ذکر ہیں. بالخصوص نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ. پیغمبر اعظم نے فرمایا اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن امت نبی قبلی. 5 چیزیں میری امت کو ماہ رمضان میں پروردگار نے ایسی عطا کی ہیں کہ میری امت سے پہلے کسی نبی کی امت کو وہ 5 چیزیں نہیں ملی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اما واحدہ، پہلی چیز کیا ہے؟ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا. ماہ رمضان کی پہلی ہی رات میں پروردگار عالم اپنے بندوں پر، میری امت والوں پر نظر خاص کرتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر عنایت پڑ جائے پروردگار پھر اسے کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. دیکھیے آپ خود ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، علمی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور ہمارے ناظرین بافہم باشعور ہیں، عربی گرامر سے واقف افراد جانتے ہیں. قرآن مجید میں پروردگار نے 2 لفظیں استعمال کی ہیں، کہیں پر نظر، کہیں پر رؤیت. لن ترانی، کیا نام ہے، موسیٰ کا تذکرہ. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہاں پر نظر کا لفظ استعمال ہوا ہے. دونوں کے معنی دیکھنے کے ہیں، لیکن ارباب لغت نے ایک معمولی سا فرق بیان کیا جو بہت اہم ہے. مثال طور پہ آپ مجلسیں پڑھتے ہیں، مجھے بھی اللہ توفیق دیتا ہے، فراز ممبر سے جب ہم 100 200 500 1000 افراد کو دیکھتے ہیں تو یہ رویت کہلائے گا. کسی ایک کو بغور نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن مثال کے طور پر ان 200 افراد میں سے میں نے اپنے عزیز برادر قاسم صاحب سے کہا کہ مجلس کے بعد آپ مجھ سے ملاقات کر لیجئے گا. یہ ہے نظر رؤیا، انی تحقیق، بغور کسی کو دیکھنا. پروردگار عالم اس کی روح میں اتر جانا. جی ہاں، پروردگار صرف اور صرف ماہ مبارک رمضان میں مسلمانوں کو دیکھتا نہیں ہے بلکہ بغور دیکھتا ہے. اور جس کے لیے نظر عنایت پروردگار ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. تو پہلی چیز. دوسری چیز الملائکہ یستغفرون لہم فی لیلہم و نہارہم. ملائکہ پروردگار ماہ رمضان کے دنوں میں، راتوں میں میرے امتیوں کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں بارگاہ خدا. یہ جو ہم جیسے افراد سوچتے ہیں 4 آدمی سلام کر رہے ہیں، یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا علم ہے، یہ ہمارا امامہ ہے، یہ ہماری ڈگری ہے، نہیں. یہ شاید انہی ملائکہ مقربین کی مغفرت طلبی ہے کہ سماج میں اللہ نے ہمیں صاحب عزت بنایا ہے. بے شک. یا پھر میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے وقت کے امام کا، جنہوں نے بیان فرمایا انی لاستغفر اللہ لمذنب شیعتنا فی کل یوم واللیل 1000 مرہ. میں اپنے گنہگار شیعوں کے لیے ہر شب و روز 1000 مرتبہ مالک کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں. اسی لیے استغفار کے لیے امیر المومنین نے فرمایا بھی ہے نہج البلاغہ میں کہ تم جتنا آسان سمجھتے ہو استغفر اللہ کہہ دینا، اتنا آسان نہیں ہے. پہلے اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر لو، ایسا اپنے جسم کو گھلا دو جو تم نے خرابیاں اپنے اندر پیدا کی تھیں، اس سے ایک دم پاک کر لو، جسم کو صاف کر لو، تب کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو اس کا اثر کچھ اور ہے. یقیناً. پھر نبی اعظم فرماتے ہیں یأمر جنتہ تزینی لعبادی. خدا اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مزین کرو میرے بندوں کے لیے. آپ مرحوم احمد خانساری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جملہ اور وہ قول اگر پڑھیں اور محسوس کریں جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ملک الموت جناب اسرائیل کو دیکھا، بڑے خوبصورت، بہت ہی حسین. میں نے کہا بھائی میری موت کیوں نہیں آتی، میری روح قبض کرو. سنیں گے جواب. ملک الموت نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ فرشتہ جو آپ کے رزق پر مامور تھا ابھی اس کا رزق ختم نہیں ہوا، ابھی اس کی ڈیوٹی چل رہی ہے. جب اس کی ڈیوٹی مکمل ہو جائے گی تب ہمیں آپ کی
روح یعنی قبض جو کرنے لوگ کا آدمی حکم کے ملے گا۔ رزق کو چھیننے میں لگے رہتے ہیں ہاں وہ در حقیقت یہ کہا جائے کہ اس آدمی کی موت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں۔ مولا کائنات نے اپنی ظاہری خلافت کے دور میں یہی تو کہا تھا کہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے گیہوں نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پینے کے لیے میٹھا پانی نہ ہو۔ 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہندوستان کو آزاد ہوئے، کیا میٹھے پانی کا انتظام ہماری حکومتیں کر سکیں؟ گیہوں بڑی آسانی سے سن لیا ہوگا ناظرین نے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدام کا دور حکومت عراقی عوام کے پاس کھانے کے لیے گیہوں نہیں تھا، خرمے کے بیج کو آٹا بنا کر کھاتے تھے۔ 25 برس امیر المومنین کے جو خاموشی کے کہلاتے ہیں اس میں آپ مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، وہاں خود لگ کے کنویں کھودتے تھے جی ہاں تاکہ لوگوں کو میٹھا پانی میسر بالکل، آئے۔ اور صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں کیا، یہ جو آج شب کلش کا دور ہے، جو جس پارٹی کا بس اسی کا بھلا ہوگا، نہیں، امیر المؤمنین نے خوارج جیسے اپنے دشمنوں کے لیے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر مولا سے گفتگو کرتے تھے، بدتمیزیاں کرتے تھے، ان کے محلوں میں بھی واٹر سپلائی کا انتظام کیا ہے۔ بہرحال پھر پیغمبر کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلَةِ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، جب آخری رات آتی ہے ماہ رمضان کی، دیکھیں ماہ رمضان کی برکت، اس کا اثر، اس کا فائدہ، پروردگار اس آخری رات میں میرے امتیوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے گزشتہ پروگرام میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی تھی، شاید ناظرین متوجہ ہوئے ہوں، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے دار کے منہ کی بدبو کو انسان بآسانی برداشت کر لیتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں اس مہینے میں پروردگار عالم کی خاص عنایت میرے امتیوں کے شامل حال ہوتی ہے، اور روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو میرے خدا کو مشک و عنبر سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی عظمتیں ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں غیر ارادی عمل پر بھی پروردگار اجر و ثواب دیتا ہے۔ سانس لینا تسبیح پروردگار، سو جانا عبادت پروردگار۔ پھر ایک دوسری چیز جو ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں قابل ذکر ہے، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا العلۃ فی الصیام لیستوی بہ الفقیر والغنی۔ امام صادق فرماتے ہیں روزہ کس لیے؟ تاکہ سماج میں امیر و غریب کے درمیان جو فرق ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس لیے معصومین نے بیان فرمایا یہ بھوک اور پیاس کیوں؟ تاکہ انسان قیامت کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ معصومین یہ بھی بیان فرماتے ہیں تاکہ انسان غریبوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر سکے، پھر اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ ایک اور اہم اثر وہ ہے خانوادگی استحکام۔ یہ جو خاندان کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے، یہ جو جوان شادی کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں میں اختلافات کے شکار ہو جاتے ہیں، کورٹ کچہری تھانہ کوتوالی وکلا ججز کے پاس چکر لگاتے ہیں، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ یہ ماہ رمضان بہترین فرصت ہے کہ سحر کے ہنگام، افطار کے لمحات میں دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھو، بچے بھی بیٹھیں، بزرگ بھی بیٹھیں، ماں بھی بیٹھے، بھائی بھی بیٹھے، بہن بھی بیٹھے، اور پھر وہ آپسی الفت۔ یہ ظلم نہ کیا جائے کہ بھئی آج یہ چیز نہیں ہے، آج یہ چیز کم ہے اور آج یہ چیز زیادہ ہے۔ جو ہم کو میسر آتا ہے ماہ مبارک میں، افطار میں خصوصی طور پر، ذرا پلٹ کے دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف پانی سے روزہ کھول لیتے ہیں، اور اہل بیت نے کوئی موضوع تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ جی ہاں، رہنمائیاں موجود ہیں۔ رہنمائیاں موجود ہیں۔ آپ خود سورہ دہر کی تلاوت کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ پیاسے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس تھا نہیں، بھوکے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں میسر نہیں۔ اسی لیے تو امام سجاد نے فرمایا علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں، ان میں ایک علامت الصدقۃ فی القلہ۔ اللہ اکبر۔ جیب میں 100 روپے پڑے ہوں، 5 روپے کوئی دے دے، کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان کی جیب میں 10 روپے ہوں اور اس میں سے راہ خدا میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا کر لے۔ بہرحال ایک اور اثر ماہ رمضان علماء عرفاء بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ حقیقت میں فرصت طلبی کا مہینہ ہے، بہترین استفادے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ سوچئے انسانی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ افراد جن کا منہ مسلسل چلا کرتا ہے، ہمارے ہاں بر صغیر میں بالخصوص ہمارے اپنے ملک میں بہت آسان ہے، 3 روپے کی ایک پڑیا لیے، ایک کملا پسند منہ میں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں مستقل منہ چلانے والوں کا منہ بھی رک جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک فرصت، یہ ایک بہترین موقع، اور کیوں؟ تاکہ بے نظم افراد بھی اپنی زندگی میں حکم خدا کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتے ہوئے نظم و ضبط پیدا کر لیں۔ ایک آخری بات بیان کرنا چاہوں گا،
اور وہ بہت اہم ہے جہاں ارادہ مستحکم ہوتا ہے انسان کا. اور اگر ماہ رمضان میں کوئی اپنے ارادے کو رضائے پروردگار کے حصول کے لیے مستحکم کر لے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی یقیناً اس کا ارادہ قوی ظاہر ہے ہوگا. کہ ایک مہینہ اگر اس کی جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ چلہ، جی ہاں. تو وہ چلہ نہیں تو 30 دن کم سے کم، تو آدمی کی عادتیں بدلنے کے لیے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ جناب موسیٰ کے لیے جیسے وہ 10 دن بڑھ گئے تھے اور 10 راتیں اور اس میں اضافہ ہو گئی تھی، اللہ پھر اس لیے ہے مستحب ہے عید فطر کے بعد بعض دنوں میں روزہ رکھنا. ایک اور اہم چیز، میں اس سوال کے جواب کو یہیں پر کمپلیٹ کروں گا، کہ یہ جو آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان بے لگام ہے، جسے دیکھیے جو منہ میں آ رہا ہے بک رہا ہے، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، ولایت کے نام پر، عزاداری کے نام پر اس کو ذرا سا بدل دیں تو یہ کہیں کہ جسے دیکھیے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا علامہ سمجھ رہا ہے. علامہ سمجھ رہا ہے. جی ہاں، البتہ علامہ عین والا نہیں، الف والا. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جب ایک روزے دار کو گالی دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے انی صائم سلام علیک، تو مجھے گالی دے رہے ہو. جب یہ قرآنی حکم اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، سلامتی کی دعا دیتے ہوئے گزر جائے. حدیث مفصل میں پیش کر دوں تبارکاً. ما من عبد صالح یشتم، کسی بھی نیک بندے کو گالی نہیں دی جاتی مگر فیقول، وہ کہتا ہے انی صائم سلام علیک، میں روزے دار ہوں تو پر ہماری طرف سے سلامتی کی دعا ہے. لا اشتمو کا کما شتمتنی، میں تمہیں ویسے گالی نہیں دوں گا جیسے تم نے مجھے گالی دی ہے، میں تمہاری باتوں کا جواب تمہارے انداز سے نہیں دوں گا. الا قال الرب، جب بندہ اس انداز سے جواب دیتا ہے تو پروردگار آواز دیتا ہے کہ استجار عبدی بالصوم من شر عبدی، روزے کے ذریعے میرے بندے نے اپنے آپ کو ایک دوسرے بندے کے شر سے محفوظ کر لیا. فقد اجرتہ من النار، میں نے اسے آتش جہنم سے نجات. سبحان اللہ. مختلف اثرات، مختلف اسباب بیان ہوئے ہیں روایات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں. ایک بہت باریک سی بات آتی ہے، اگر ہمارے سامنے یہ واضح ہو جائے تو سمجھ لیں کہ پوری کتاب رمضان واضح ہو جائے گی، اور کتاب خلق خدا اور کتاب رحمت خدا واضح ہو جائے گی. ہر عمل کی قبولیت کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، یقیناً. روزے کی قبولیت کے کیا شرائط ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے اور یہ معلوم ہونا چاہیے. میں نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان، میں عمدن پیغمبر اعظم کی احادیث کو منتخب کر کے لایا ہوں. نبی اعظم کی شان میں جسارت کی ایک بدبخت زمانہ انسان نے، اور ہماری ذمہ داریوں کو مزید سنگین کر دیا. ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کے جمالیاتی پہلوؤں سے لوگوں کو آشنا کریں، خود بھی آشنا ہوں تاکہ دنیا جان سکے نبی رحمت ہے. نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر اعظم نے فرمایا ان من تمسک فی شہر رمضان بست خصال غفر اللہ لہ ذنوبہ. 6 چیزیں ضروری ہیں روزے کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے. ان یحفظ دینہ، دین کی حفاظت، ایسا نہ ہو کہ چند سکوں کے عوض انسان دین بیچ دے، قرآن کریم کی شان میں جسارتیں کرنے لگے. 28 رجب کے پروگرام میں نے اسی اسٹوڈیو سے پروگرام رہنما کے ضمن میں بیان کیا تھا. ایس سی نے، ہمارے سپریم کورٹ نے وہ عرضی خارج کر دی، تو ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہونا ہی تھا. ملک کی عدالت عظمیٰ کو یہ فیصلہ کرنا ہی تھا. چہرے پہچانے جائیں، چہرے پہچانے جائیں، ہم اپنی ذمہ داریوں سے آشنا ہوں، قرآن کے تئیں واقعی معنی میں بیدار ہوں. پہلی چیز دین کی حفاظت، ایسا نہ ہو چند سکوں کے عوض اپنے دین کو فروخت کر دیں. بے شمار اس سلسلے میں روایات ہیں. ابو الاسود دویلی کے پاس امیر شام نے ان کی بیٹی کے پاس جب وہ حلوہ بھیجا ہے جو زعفران سے بنا ہوا تھا، اور جیسے ہی اٹھایا تناول کرنے کے لیے، کہا بیٹا یہ وہاں سے آیا ہے. کہا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دین کو، ہم ولایت امیر المؤمنین کی دولت کو فروخت کر دیں اس ایک لذیذ بظاہر لقمے کے عوض. ممکن نہیں ہے. ابو الاسود دویلی جیسے صحابی، امیر المؤمنین کی زندگی آئیڈیل، جناب ابو ذر غفاری کی زندگی ہمارے لیے جناب ابو الفضل العباس کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل، اطاعت محض. اطاعت محض. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عباس کی جو زیارت بیان فرمائی، اس میں کیا کہا؟ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ، میں گواہی دیتا ہوں تسلیم محض تھے امام وقت کے سامنے. تو پہلی چیز وہ ہے دین کی حفاظت. ویسون نفسہ، انسان اپنے نفس کو کچلتا رہے. نفس تو بہت کچھ کہتا ہے، یہ تو یہی جہاد نفس یہی جہاد نفس کہلاتا ہے.
یہی انسان کو بندے پروردگار، عبد پروردگار بناتا ہے۔ اچھا، سارے جہاد جتنے بھی ہیں زندگی سے جڑے ہوئے، اس میں سب سے افضل جہاد یہی ہے۔ آدمی ادھر متوجہ نہیں ہوتا، ہر وقت اپنی تلوار پہ دھار رکھا کرتا ہے۔ جی ہاں، پیغمبر نے صراحت کے ساتھ کہا تھا، اور یہ پیغام ہے ان افراد کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ دین تشدد کا پرچار کرتا ہے، نہیں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَيَصِلَ رَحْمَ، روزہ اگر چاہتے ہو کہ قبول ہو تو صلہ رحم کرو۔ یقیناً صلہ رحم کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اگر قطع رحم کرتا ہے تو انسان کی عمر میں کمی چوتھے ہوتی امام ہے۔ کی حدیث ہے خوبصورت۔ جی ہاں، وَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، صرف اور صرف اپنے اعزاء اور اقربا کا خیال نہیں کرنا ہے، خبردار اپنے پڑوسیوں کے لیے باعث اذیت مت بننا۔ مطلب روزے کی قبولیت کے لیے یہ باتیں ہو رہی یہ ہیں۔ باتیں یہ بہت اہم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت مت دینا۔ بی بی دو عالم نے کیا فرمایا تھا؟ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ پھر فرماتے ہیں وَيَرَعَ إِخْوَانَهُ، بھائیوں کی رعایت کرنا، وَيَخْضُنُ لِسَانَهُ، اور پھر پیغمبر نے کہا ہے اپنے زبانوں کی حفاظت کرنا۔ بہت اچھی بات کہی تھی کسی نے اسی لکھنؤ میں کانفرنس اور سیمینار کے درمیان، ایک پروفیسر صاحب نے کہا تھا، اور جو معصوم کی حدیث سے اقتباس ہے، انہوں نے کہا تھا کہ زبان پر لگنے والا زخم جلدی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن زبان سے لگنے والا زخم بہت کیا کہنا ہے، سبحان لہذا اللہ۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا۔ اللہ سے کیسے گفتگو کرنی ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اہل بیت کے سامنے کیسے گفتگو کرنی ہے؟ یہی تو کہا تھا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بزم پیغمبر میں پہنچنے کے بعد اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا۔ والدین کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے؟ قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ رب لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ بچوں کے ساتھ محبت آمیز لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی نور عینی بہجۃ قلبی، روزہ لگ رہا ہے، یہ تصور نہ آئے۔ یہ تصور نہ آئے۔ ہاں جی ہاں، ایسا ہوتا ہے انسان کبھی کبھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر مرد اپنی مردانگی گھر میں آ کر دکھاتا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے بعض مرد وہ ہوتے ہیں جو گھر کے باہر تو سلمان فارسی، لیکن گھر کے اندر ان کا مزاج سلمان رشدی والا ہو جاتا ہے۔ یہ قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر بھی بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ان کے مزاج میں وہ اخلاق پایا جائے جو اخلاق پیغمبر کا آئینہ دار ہو۔ مسلسل سلسلے سے ہی بات ہو رہی ہے کہ رجب اور شعبان اور حرمت کے مہینے وغیرہ وغیرہ، نام ہے خطبہ شعبانیہ، جی مگر عظمت ماہ رمضان بیان کرتا ہے۔ واہ، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کا ذکر ہونا آج بہت ضروری ہے۔ یقیناً ماہ رمضان کا دستور العمل ہے خطبہ شعبانیہ۔ جی۔ امیر المؤمنین راوی ہیں، علل الشرائع میں مفصل طور پر مطلب بڑی جا سکتا ہے، مکمل سند ہے۔ مکمل سند ہے، پورا لائے عمل بیان کیا ہے پیغمبر اعظم نے کیا کیا کرنا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، اے لوگو، آن پہنچا ہے تم تک ماہ خدا، شہر اللہ، اپنی برکتوں کے ہمراہ، اپنی رحمتوں کو اپنے ساتھ لے کر، مغفرت الہی کو اپنے ساتھ لے کر۔ پھر پیغمبر بیان کرتے ہیں شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں میں برتر مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اچھا سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، جی ہاں، سارے دن اللہ نے بنائے ہیں۔ جب اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے تو ہم بیچارے مسلمان کون ہوتے ہیں کہ جو سب کو برابر مان لیں؟ نہیں ممکن ہے، ممکن نہیں ہے۔ رسولوں میں سب ایک برابر، تل کا سب رسول برابر نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے۔ تو اسی طریقے سے نہ عمل برابر ہے، نہ ہر آدمی برابر ہے، نہ ہر رہبر برابر ہے۔ یقیناً برابر نہیں ہے، البتہ برابری نابرابری کا فیصلہ کرنے والا پروردگار ہی ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے وہ فیصلہ۔ پھر پیغمبر فرماتے وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن تمام دنوں سے بہتر، وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر، وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ، اس کے لحظات، اس کے لمحات، اس کے ساعات تمام ساعتوں سے افضل۔ پھر پیغمبر کہتے ہیں هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ جس میں تمہیں مہمانی خدا کے لیے بلایا گیا ہے، خود خدا اپنا مہمان بنا رہا ہے، یہ ہم بندوں کے لیے واقعاً باعث شرف ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی کرامتوں سے، وہ انسان جس کے سر پر پروردگار نے تاج کرامت رکھا، قرآن نے اعلان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس کرامت الہی کو محفوظ رکھنے کے لیے چند چیزیں درکار ہیں، ان میں ایک چیز
کہ دوسروں کے سوال اور تقاضا کرنے سے قبل مدد کرنا سیرت امیر المؤمنین، سیرت امام رضا ابو نواس نے صرف کہا مولا آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، مولا نے اپنا راہوار دے دیا، چند مصرے سنائے، شعرا کے لیے بہترین مجدہ ہے، امام رضا نے پیسے دیے، یعنی بغیر مانگے ہوئے دے. اچھا ماہ مبارک رمضان ہے بھی واقعی میں دوسروں پر خرچ کرنے کا مہینہ، میں بھی بیان کروں گا. پھر پیغمبر کہتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ. دیکھیے غیر ارادی عمل پر، غیر اختیاری عمل پر بھی پروردگار اجر و ثواب اور پاداش دے رہا ہے. تمہارا سانس لینا تسبیح ہے پروردگار، تمہارا سو جانا عبادت ہے پروردگار. عملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب. تمہارے تمام اعمال مقبول ہے درگاہ حق، تمہاری دعائیں مستجاب. دعا قبول کیوں نہیں تھی؟ گزشتہ پروگرام کو ناظرین سنیں. کیونکہ نیت اچھی نہیں ہوتی، انسان کے باطن میں خباثت پائی جاتی ہے. انسان کا ظاہر تو اچھا ہوتا ہے، لیکن معصوم نے فرمایا ما اقبح بالانسان باطنا علیلا ظاہرا جمیلا. وہ انسان کتنا برا ہے جس کا ظاہر تو خوبصورت لیکن باطن بڑا بیمار اور مریض. اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں وترک التصدیق بالاجابہ. امام سجاد نے فرمایا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ انسان پہلے ہی سے من بنا لے، اللہ تو سنتا نہیں، چلو مانگ لیتے ہیں، پروردگار قبول نہیں کرے گا. پھر فرمایا وتاخیر الصلوات المفروضات ان اوقاتها. واجب نمازوں کو اس کے اول وقت سے دیر میں پڑھنا. ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی پڑھ لیں گے. ماہ رمضان میں بھی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں ابھی تو وقت ہے، ابھی تو فرصت ہے، چلو تھوڑی دیر اور آرام کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر اور تفریح کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ انسان گالی بکتا ہے، فحاش جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر پائے گا. دعائیں مستجاب ہوتی ہیں ماہ رمضان میں. اور پھر وہ معصوم کا فقرہ کہ ہر رات اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. دعاؤں کے طلب کرنے کا معنی ہے. پھر کہتے ہیں پیغمبر اس خطبہ شعبانیہ کے ضمن میں فصل اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ. خدا سے دعا کرو کہ خدا تمہیں توفیق خاص دے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی، اور تمہیں توفیق خاص عطا کرے قرآن مجید کی تلاوت کی. آپ ماشاءاللہ ایک انجینئر ہیں، مجھے یہ فخر محسوس ہے کہ آپ قوم کی خدمت کر رہے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے وہ گھر یا وہ کمرہ جہاں اندھیرا ہو وہاں چوری کے امکانات زیادہ ہیں یا جہاں اجالا زیادہ ہو؟ جہاں اندھیرا ہو وہاں چوری کے امکانات زیادہ ہیں. جن قلوب پر شیطان حاوی ہوتا ہے غالب آتا ہے، اسی لیے تو چور ہمیشہ منتخب بھی اندھیری راتوں کو کرتا ہے. رات 12 سے 3 بجے تک کا وہ حساس وقت، مجھے تو تجربہ بھی ہے. جی ہاں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دل اگر تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہوں تو شیطان غالب آ جائے گا. اسے نور ایمان سے مملو کرنا ہوگا. اور کیسے ممکن ہوگا؟ تلاوت قرآن کے ذریعے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. بدبخت ہے وہ انسان جو اس عظیم بابرکت مہینے میں بھی خدا کی مغفرت سے محروم رہ جائے. اللہ اکبر. بدبخت ہے وہ انسان. پھر پیغمبر فرماتے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِهِ. اس مہینے کی بھوک پیاس ہے، قیامت کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرو. تَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ. فقراء کا خیال رکھو. مرحوم آیت اللہ بائے بہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زوجہ نے انہیں ایک جبہ تحفے کے طور پر پیش کیا. سوچئے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا مرد جس کی زوجہ اسے تحفہ دے، اور وہ خاتون کتنی خوش قسمت ہوگی. اور یہ چلن عام ہونا چاہیے، گھر میں تحفے تحائف دینے کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. کبھی زوجہ اپنے شوہر کو، کبھی شوہر اپنی زوجہ کو. آغا بے بہانی کو ان کی زوجہ نے جب جبہ تحفے کے طور پر پیش کیا اور وہ زیبتن کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے نکلے. صبح کا وقت ایک سائل ملا. اگر ٹھنڈک بہت لگ رہی ہے، سردی کا موسم ہے، میرے پاس ٹوپی بھی نہیں ہے. کہا چاقو ہے؟ کہاں. اپنی آستین کو کاٹتے ہیں اس چاقو سے اور کہتے ہیں اس آستین سے فی الحال ٹوپی بنا لو، سردی کو دور کرو، باقی اللہ مالک ہے. تصدقوا علی فقرائکم. جس حد تک ممکن ہو اپنی محبوب شے کو راہ خدا میں قربان کر دو. سبحان اللہ. یہ پیغام ہے ماہ مبارک رمضان میں. واحفظوا السنتکم. اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. اس کے بعد فرمایا وقودوا ما لا یحل النظر الیہ ابصارکم. ان چیزوں کو مت دیکھو جسے اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار نہیں دیا. ان چیزوں کو مت سنو جن کا سنا تمہارے لیے حرام ہے.
اور ساتھ ساتھ پیغمبر نے کہا وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، لوگوں کے یتیموں کا خیال کرو. تم آج یتیم نوازی کرو گے، کل تمہارے بعد تمہارے یتیموں کا لوگ ہے. پیغمبر نے پورا منشور بیان کیا. اس کے بعد امیر المؤمنین کہتے ہیں فَقُمْتُ، میں کھڑا ہوا، وَقُلْتُ، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اے پیغمبر خدا، ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن سب سے بافضیلت عمل کیا ہے اس مبارک مہینے میں؟ فقال، نبی اعظم نے فرمایا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، سبحان اللہ. محرمات سے اجتناب. بس آخری بات ہے اور گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا. ہمارے استاد نے بیان کیا کہ ایک جوان رات کی تاریکی میں، دیکھیں ورع کا مطلب کیا ہے، رات کی تاریکی میں ایک خاتون کے پیچھے، اور چاہتا ہے بدفعلی کرے، لیکن خاتون حیا و عفت کا پیکر، یہ سماج کی خواتین کے لیے، قوم کی بچیوں کے لیے پیغام ہے کہ جب شرپسند عناصر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں مسلمان خواتین کو اپنا اسیر بنانا ہے، ان کے ساتھ ہمیں زیادتیاں کرنی ہیں، لہذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بچیوں کو. یہ پیغام ہے والدین کے لیے بھی، ہماری بہنوں کے لیے بھی، ہماری ماؤں کے لیے بھی. آ گئی ہیں ایسی کلپ سوشل میڈیا پر دوڑ رہی ہیں، اور واقعی میں کیسا گنڈا راج ہے، کیسی بدماشی، کیسی عیاری اور مکاری. وہ ملک جو امن و امان کا گہوارہ تھا، اس ملک میں کس طرح کی باتیں. بہرحال جوان خاتون کے پیچھے، خاتون حیا و عفت کا پیکر، اس نے کہا کیا کر رہے ہو، کوئی دیکھ لے گا؟ کہا واللہ لا یرانا الا الکواکب، خدا کی قسم ستاروں کے سوا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. خاتون جو دینی تعلیمات سے لیس تھی، اس نے کہا اے جوان کیسی باتیں کرتا ہے، جب ستارے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ خدا جو خالق ستارے گان ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. امام خمینی نے کہا عالم محضر خدا در محضر خدا معصیت نہ کنی، یہ دنیا خدا کے نگاہوں کے سامنے ہے، اس دنیا میں معصیت پروردگار سے خود کو بچاؤ. اور اس کی عادت اسی مہینے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ ماہ مبارک کو سب سے زیادہ عزیز اللہ نے شاید اسی وجہ سے کیا ہے کہ آدمی خلوت میں بھی ہوتا ہے تو بھی روزے سے ہوتا ہے. کسی کے سامنے ایک قطرہ آب پیش کر کے دیکھیے، یہ کس کا خوف ہے، یہ کس کی محبت ہے جو اس سے کہلا دیتی ہے کہ میں روزے سے ہوں. بس یہی تصور کہ جو اس پانی کو تھامتے وقت ہمارے دلوں میں رمضان میں آتا ہے، پورے سال اگر یہ خیال آئے کہ کوئی غذا ایسی نہ ہو کہ جو ہمارے جسم اور ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہو، چونکہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ گیا ماہ مبارک، نور ہے پھیلا ہوا، متصل پھر رحمت حق سے ہر ایک بندہ ہوا. اس مہینے کی سعادت کیا بیاں کیجے حسن، میرا رب میرے ہی گھر میں میزباں میرا ہوا.